السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج کی تقریر طالب علم کے لیے اور عالم دین کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طالب علم کو کیا رتبہ دے رکھا ہے اور عالم دین کو کیا رتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا۔ اور بالخصوص آج کی تقریر وہ لوگ سنیں جو اپنے بچے کو عالم دین بنانے سے قطراتے ہیں، مدرسہ میں طالب علم بنانے سے قطراتے ہیں، مدرسہ میں پڑھانے سے قطراتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بالخصوص یہ تقریر ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طریق الجنۃ وان الملائکۃ لتدع اجنحتها رجاء لطالب العلم۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 34 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، جائیے اور مطالعہ کیجئے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، کنز العمال جلد اول صفحہ نمبر 75 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ، حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، پیارے آقا فرماتے ہیں: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مشکاۃ شریف کتاب العلم صفحہ نمبر 23 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے، جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے تو ان پر خدا کی تسکین نازل ہوتی ہے اور خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتوں ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود رہتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کنز العمال جلد اول صفحہ نمبر 79 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: اطلب العلم ولو کان بالسین، اطلب العلم ولو کان بالسین۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کب ارشاد فرمایا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھڑی ارشاد فرمایا جس گھڑی کوئی گاڑی نہیں چلتی تھی، کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی چلتی تیز سواریاں نہیں تھی، آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمائے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ اس گھڑی مدرسہ بھی کم تھے، کوئی پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری نہیں تھا، اس گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ تو آج تو آپ کے گھر کے بغل میں مدرسہ مل جائیں گے، گاؤں میں مل جائیں گے، ضلع میں مل جائیں گے، اپنے انڈیا میں مل جائیں گے، جہاں چاہے وہاں علم دین اپنے بچے کو حاصل کرا سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں۔ آج تو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر آقا نے کیا فرمایا کہ اگر ملک چین بھی جانا پڑے تو علم دین حاصل کرو۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، کنز الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 82 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا به او محبا منه ولا تكن الخامس فتهلك۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین بنو۔ کیا فرمایا؟ کہ عالم دین بنو یا طالب علم بنو۔ عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا عالم دین کی بات سننے والا بنو۔ اگر عالم دین نہ بن سکے، طالب علم نہ بن سکے تو عالم دین کی بات سننے والا بنو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم دین سے محبت کرنے والا بنو۔ اور پانچواں مت بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں مت بننا، یا تو عالم دین بنو یا طالب علم بنو یا عالم دین کی بات سننے والا بنو یا اس سے محبت کرنے والا بنو۔ ان چاروں کے علاوہ اگر پانچواں بنے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف وقيل للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفاعت مقام الانبیاء۔ یہ حوالہ نوٹ کیجئے، کہاں ملے گا آپ کو یہ حدیث پاک؟ کنز الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 78 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عابد اور عالم دونوں یہ پلسرات پر جمع ہوں گے۔ عابد یعنی عبادت کرنے والے، عابد اور عالم دونوں پلسرات پر جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عابد سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبادت کے سبب ناز و نعمت میں رہو۔ اور عالم سے کہا جائے گا یہاں ٹھہرو، عالم سے کہا جائے گا یہاں ٹھہرو اور تمہیں تو شفاعت ہوگی، یہاں ٹھہرو اور اپنے محبوبین کی شفاعت کرو، اس لیے کہ آج تم جس کے لیے بھی شفاعت کرو گے میں قبول فرماؤں گا۔ تو وہ علماء انبیاء کے مقام پر کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ آپ نے عالم کے شان کہاں دیکھا ہے؟ طالب علم کے شان کہاں دیکھا ہے؟ جو لوگ کتراتے ہیں اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے سے اور کہتے ہیں یہ کیا ہوگا یہ عالم دین بنانے سے، ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ حدیث پاک سنیں اور سمجھیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور پلسرات پر سب جمع ہوں گے، عابد بھی عالم بھی، تو حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ عالم اور عابد دونوں جب جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا تم نے جو عبادت کیا اس کے سبب جاؤ جنت میں اور ناز و نعمت میں رہو، اور عالم سے کہا جائے گا تم یہاں ٹھہرو اور اپنے تو تمہاری تو شفاعت ہوگی ہی، اپنے محبوبین کے بھی شفاعت کرو، اس لیے کہ آج تم جس کے لیے بھی شفاعت کرو گے میں قبول فرما لوں گا۔ اور وہ علماء اس دن انبیاء کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ کسی شخص نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے
پوچھنے گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کون علی آپ پہچانتے ہیں؟ کون علی؟ ارے وہ علی جو آپ امیر المومنین بھی ہے، وہ علی جو امام المتقین بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، مرتضی بھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ہے، آپ نفس رسول بھی ہے، جوز بطول بھی ہے۔ ارے کون علی جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اکھاڑا، کبھی مرحب ابن ود کو پچھاڑا، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستان میں چمکی، جس کی شمشیر برہ کبھی غزوہ تبوک میں لہرائی، کبھی غزوہ خندق میں کفر پر گری، جس نے اپنی بہادری و شجاعت کی طرف سے، بہادری و شجاعت کے سلے میں اللہ کی طرف سے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا تغمہ جراحت حاصل کیا۔ کون علی؟ وہ جو کعبہ میں پیدا ہوا، شہید مسجد میں، جو ہمارے نبی کا ویری بھائی ہے، صحابہ کا مشیر ہے، مومنوں کا امیر ہے، سینوں کا پیر ہے، جو اس کو نہ مانے وہ شریر ہے۔ کون علی؟ وہ جس نے ہجرت کے رات محبوب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بستر پر بستر کی، اس رات بڑا شدید امتحان تھا، اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا کہ تلواروں کے سائے میں سونا تھا، اور موت و ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے نامور اور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا، ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے کہ کافر پورے ساز و سامان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے اٹلی ارادے سے آئے تھے، مگر چونکہ حضرت علی بھی ایمان کے کوہ گرا تھے، عشق رسول میں سرگرداں تھے، اس لیے بغیر کسی تعامل کے اپنے آقا و مولا کے بستر پر سونا منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے حکم کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ اس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ باب العلم سے حضرت علی سے کسی شخص نے پوچھا کہ آقا بتائیے کہ علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے، علم میں اور دولت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم میں اور دولت میں 7 چیزوں میں فرق بتایا، یعنی 7 چیزوں سے فرق ہے علم اور دولت میں، 7 وجوہ فرق بتایا، 7 چیزوں سے فرق ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 277 پہ یہ بیان کرتے ہیں۔ جائیے آپ مطالعہ کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 7 وجہ کیا آپ شمار کرتے جائیں اور سنتے جائیں۔ پہلا نمبر فرمائے کہ العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفرائض، کہ علم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ دوسرا نمبر فرماتے ہیں العلم لا ينقض بالنفقۃ والمال ينقض، کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ مال، ارے کوئی بھی مال ہو، روپیہ ہو یا پیسہ، جب خرچ کریں گے 10 روپیہ میں سے اگر 5 خرچ کیے تو 5 ہی نہ بچا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں علم اور مال کے بارے میں کہ العلم لا ينقض بالنفقۃ والمال ينقض، کہ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، کبھی نہیں گھٹتا ہے۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا نمبر سماعت فرمائیے، فرماتے ہیں حضرت مولا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحتاج المال الى حافظ والعلم یحفظ صاحبہ، کہ مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ رکھ دیے، جیسے پلیٹ رکھ دے، کوئی بھی چیز اٹھا کے لوٹا رکھ دیا، اگر بارش آ گئی یا بکری باندھے ہوئے تو بارش آئی تو وہ مال ہے تو اس کا حفاظت، یعنی وہ حفاظت کا محتاج ہے، آپ اٹھا کے رکھیں گے تو حفاظت ہوگا، نہیں تو برباد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یحتاج المال الى حافظ والعلم یحفظ صاحبہ، کہ مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مال حفاظت کا محتاج ہوتا ہے اور علم صاحب علم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تیسرا نمبر سماعت فرما لیجئے، یہ چوتھا نمبر سماعت فرمائیے، تیسرا نمبر تو فرما لیجئے، اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه في قبره۔ اذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه في قبره۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سامان، اس کا مال کہاں رہ جاتا ہے؟ کیا لے کر جاتا ہے قبر میں؟ نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا فائدہ علم دین حاصل کرنے سے؟ ارے مال دنیا ہی میں رہ گیا مگر علم جو ہے اتنا وفادار ہے کہ علم آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ جہاں آپ کے قبر میں کوئی آپ کا باپ نہیں جا سکتا ہے، بھائی نہیں جا سکتے ہیں، ماں نہیں جا سکتے، بہن نہیں، دوست یار کوئی نہیں جا سکتا ہے، سب ساتھ چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ مال بھی آپ کی دنیا میں رہ جائیں گے مگر علم اتنا وفادار ہے کہ علم اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں نمبر سماعت فرمائیں گے، فرماتے العلم یحصل للمؤمن والکافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے، مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن علم دین صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ چھٹا نمبر سماعت فرمائیے، جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم، جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال، کہ سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہیں، سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے محتاج ہیں جبکہ مالداروں کے محتاج نہیں ہے کوئی۔ ساتواں نمبر سماعت فرمائیے، العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط والمال یمنعه۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوگی، علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوگی اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ جب گزریں گے پل صراط سے تو پوچھا جائے گا کہ یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، مگر جب صاحب علم ہوں گے یعنی علم سے پل صراط پر گزرنے کی طاقت حاصل ہوگی اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں بہت مشہور ہے، آپ لوگ سنا ہوگا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان عورت مرد پہ فرض ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سماعت فرمائے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے طالب علم کے لیے کیا رتبہ دے رکھا ہے۔ میں نے پڑھا نا کہ جب طالب علم ارادہ کر کے نکلتا ہے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور عالم دین کے کیا رتبہ رکھا ہے کہ کہتا ہے جب پل صراط پہ دونوں جمع ہوں گے عابد اور عالم تو عالم سے کہا جائے گا تمہاری تو شفاعت ہوگی مگر تم اپنے محبوبین سے جس سے محبت کرتا ہے اسے جا کر شفاعت کر، کیونکہ تمہارا مقام آج انبیاء کے مقام میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عالم کو جس نے ایک گلاس بھی پانی دیا ہوگا تو آ کر کہے گا کہ میری شفاعت کیجئے، تو عالم دین کو اگر ایک گلاس بھی پانی پلایا ہوگا تو اس دن اسے شفاعت کرا دے گا۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ تقریر کو سنیے اور سننے کے بعد سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنے بچے کو مدرسہ میں داخلہ کرائیے، عالم دین بنائیے، کیونکہ پہلے جب کوئی نہ تھے یعنی نبی آتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، علم دین پہنچانے کے لیے، تو جب پہلے نبی آتے تھے علم دین پہنچانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، تو نبیوں کا آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ تو کیا یہ پہنچنا، یہ تبلیغ کرنا بند ہو جائے گا؟ نہیں، آج وہی کام
علماء کر رہے ہیں، یعنی نائب رسول ہے اس کے جگہ پہ کام کرنے والے. جب اب تو نبیوں کا آنے کا سلسلہ تو بند ہو گیا، کوئی نبی آ کر اب تبلیغ نہیں کریں گے یا دین کے بات تو نہیں بتائیں گے، مگر آج وہی کام عالم دین کر رہے ہیں. اس لیے عالم دین بنائیے، اپنے بچے کو مدرسہ میں داخلہ کرائیے، پڑھائیے. ہاں فرق اتنا ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ عالم دین بنے گا تو کیا کرے گا، 6,000 7,000 روپیہ کما سکتا ہے، اور انجینئر بنا دیں گے تو اچھے 50,000 کما سکتے ہیں. ارے یاد رکھو کہ دنیاوی علم حاصل کرنے والے بھی اپنے ماں باپ کو گھر دیتے ہیں، اور غریب کا بچہ جو غریب ہوتا ہے 6,000 کمانے والا، وہ بھی اپنے ماں باپ کو دنیا میں گھر دیتا ہے، وہ بھی گھر دیتا ہے، اور وہ بھی گھر دیتا رہنے کے لیے، وہ بھی کھانا دیتا ہے، وہ بھی کھانا دیتا ہے. مگر فرق کیا ہے؟ طالب علم یعنی عالم دین جو بنتا ہے وہ 6,000 کماتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس میں جو 50,000 کماتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آرے دنیا میں 50,000 کمانے والے بندہ آپ کو دنیا ہی میں آپ کا مقام بنا سکتا ہے، آپ کا گھر دے سکتا ہے، کھانا پینا دے سکتا ہے، کوئی اجر دے سکتا ہے. مگر طالب علم اور عالم دین میں فرق یہ ہے، عالم دین میں یہ شان ہے کہ وہ تو دنیا میں گھر دے گا ہی، کھانا پینا اپنے ماں باپ کو دے گا ہی، مگر میدان محشر میں بھی اس کا گھر بنا دیتا ہے، میدان محشر میں بھی آخرت میں بھی گھر دے گا عالم دین. یہ تقریر جب میری ویڈیو بن کر جائے گی تو سب سے پہلے تو ہم لوگ کے ساتھی کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور بالخصوص آج کی تقریر طالب علم بھی سنے، اس سے فائدہ حاصل کرے، اور ہر لوگ سنے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو عالم دین بنائیے. کیا آپ اپنے بچے کو پڑھا کر عالم دین نہیں بنائیں گے تو کوئی کافر کے بھروسے رہے گا کہ عالم دین بنے اور دین کی بات سکھائے؟ تو عالم دین اپنے بچے کو بنائیے. ایسے بھی ہم لوگ کے ساتھی، ہم لوگ کو ہمت ملتی ہے جب ساتھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ کے ابھی تک پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں ایک ہمت ملتا ہے کہ چلو وہ پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھ لیں. تو اس طریقے سے تو آج کی تقریر میں مولا تعالیٰ مجھ سے کسی بھی طریقے سے بولنے میں عمدن خطاً ساون غلطی ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرما. بالخصوص مولا تعالیٰ اس تقریر پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مومنین مومنات کو اس تقریر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے دل میں ہدایت دے مولا کہ اپنے بچے کو وہ عالم دین بنائیں، مدرسہ میں داخلہ کر کے پڑھائے اپنے بچے کو. آئیے یہ میں جو گفتگو کیا اس میں یہ تقریر میں کسی بھی طریقے سے غلطی ہو گئی، مولا تعالیٰ مجھے معاف عطا فرما. سب لوگ مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے میں چند جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد ارشاد عالم، کملدہ، سیتامڑھی، بہار.